السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ درخشاں کا چیپٹر 3 ہے۔ چیپٹر 3 پارٹ 2 آپ اسے کہہ سکتے ہیں۔ پارٹ 1 بن چکا ہے، یہ پارٹ 2 بنایا جا رہا ہے۔ پارٹ 2 دراصل یہ افسانہ ہے۔ یہ سید محمد محسن کا یہ افسانہ فرار ہے۔ ہم پڑھتے ہیں لائن بائی لائن ہم پڑھیں گے اور آپ سنیں گے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ کے سامنے کتاب کھلی ہوئی ہو، آپ اس میں دیکھیں اور پھر غور سے سنیں اور پڑھنے کی کوشش کریں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ فرار۔ محمود، ماں کی کرخت آواز محمود کے کان میں گونج گئی۔ محمود جو یہ دو قومیں کے بیچ میں جو محمود ہے، یہ دراصل کس کی آواز ہے؟ ماں کی آواز۔ ماں یہ آواز دے رہی ہے، محمود، یہ ماں کی آواز ہے۔ ماں کی کرخت آواز محمود کے کان میں گونج گئی۔ کرخت آواز مطلب سخت آواز۔ ماں کی کرخت آواز محمود کے کان میں گونج گئی۔ وہ بازو کے کمرے میں حساب بنا رہا تھا۔ بازو مطلب بغل کے کمرے میں۔ حساب کی کاپی سمیٹے بغیر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا نام خطرے کی گھنٹی کی طرح اس کے کان میں بج رہا تھا۔ وہ بھاگا ہوا ماں کے پاس آیا۔ اس کی ماں کا فربا جسم غصے سے کانپ رہا تھا، جیسے تند ہوا میں برگد کا درخت ڈول رہا ہو۔ ماں کی ابھری ہوئی آنکھیں، لال انگارا سا چہرہ، پھیلی ہوئی گردن دیکھ کر سہم گیا۔ گویا منظر اس کے لیے نیا نہیں تھا۔ معصوم فرشتے کی طرح نظریں نیچی کیے محمود ماں کے روبرو کھڑا ہو گیا۔ روبرو مینس سامنے۔ یہ منفعلانہ انداز آنے والی آفت کے مقابلے میں اس کا تنہا ہتھیار تھا۔ منفعلانہ انداز مطلب منفعلانہ انداز یعنی اثر شدہ انداز۔ منفعلانہ انداز مینس اثر شدہ انداز۔ اس کو آپ مثال سے یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی کے چہرے پر ایک تھپڑ مارے تو تھپڑ مارنے کی وجہ سے اس کے چہرے پر جو لال پن آئے گا اور اس کی آنکھ جو لال ہو جائے گی اور چہرہ بھی لال ہوگا، تو اس کے بعد جو اس کے چہرے پر جو انداز ابھر کر سامنے آئے گا، تو اس انداز کو کیا کہیں گے؟ منفعلانہ انداز۔ یہ انداز تھپڑ کھائے ہوئے شخص کے چہرے پر جو انداز، جو کیفیت ظاہر ہوتی ہے، اس کیفیت کو کیا کہیں گے؟ منفعلانہ انداز۔ تو یہ منفعلانہ انداز آنے والی آفت کے مقابلے میں اس کا تنہا ہتھیار تھا۔ بولا انہیں باہر سے محمود کی ماں نے گرجتے ہوئے کہا۔ آپ کو بلا رہی ہیں، محمود نے رکتے رکتے کہا۔ مجھ سے کیا کام ہے؟ غصے میں ہے تو ہوا کرے، انہیں تو ہر وقت غصہ ہی چڑھا رہتا ہے۔ اچھا چلو آتا ہوں، اس کے باپ نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کمزور آواز میں کہا۔ محمود کے باپ کو دیکھ کر اس کی ماں اور بلند آواز میں گرجنے لگی۔ تم نے میری مٹی پلید کر ڈالی، نوج اس دن کو جب میرے باپ نے تمہارے ساتھ میری شادی کی۔ آخر کچھ کہو گی بھی یا یوں ہی بکے جاؤ گی؟ محمود کے باپ نے آہستگی سے سوال کیا۔ ہاں،
میں تو بکواس مچاتی ہی ہوں، پاگل سری سب کچھ ہوں۔ ارے بھائی، میں کب کو تمہیں پاگل کہہ رہا ہوں؟ اپنے منہ جو چاہو کہہ لو۔ ہاں جی، تم سا شریف دنیا میں کون ہوگا؟ جانے دو، میں رذیل ہوں، میں رذیل سہی، کمینی سہی، لیکن تمہارے گھر میں اب 1 منٹ میرا قدم نہیں جم سکتا۔ ارے بھائی، خدا کا واسطہ کچھ بتاؤ بھی تو۔ ہاں ہاں، کیسے بھولے ہیں آپ، کیسے بھولے ہیں آپ، ہاں ہاں، کیسے بھولے ہیں آپ، گویا کچھ جانتے ہی نہیں، بیٹھے بیٹھے سارا فساد مچاتے رہتے ہیں، اور اوپر سے دیکھو تو جیسے موم کی گڑیا۔ میں نے تمہیں 1000 بار منع کیا ہے کہ اس منہ وکیل کے یہاں نہ جایا کرو، لیکن تم کہاں ماننے والے ہو؟ اس کی جورو تو ڈائن بن کر مجھے نگلنے کی فکر میں ہے، اور تم اس سے گھل مل کر میٹھی میٹھی باتیں کیا کرو۔ ارے بھائی، آہستہ بولو، محلہ والے سنیں گے تو کیا کہیں گے؟ تمہیں تو خواہ شک پیدا ہو جاتا ہے۔ محمود کی ماں نے اور چیخ چیخ کر بولنا شروع کیا، ہزاروں گالیاں وکیل کو دی، سینکڑوں صلاتیں محمود کے باپ کو سنائیں۔ محمود اپنی عمر کے 10ویں ہی سال میں یتیم ہو گیا، اور باپ کے مرنے کے تھوڑے ہی عرصے بعد اس کی ماں بھی اسے چھوڑ گئی۔ قسمت نے اسے اس کے عسرت زدہ ماموں کے مکان میں منتقل کر دیا۔ عسرت زدہ یعنی معاشی تنگی میں جو مبتلا ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ عسرت زدہ۔ عسرت زدہ ماموں کے مکان میں منتقل کر دیا۔ زندگی کی دشواریاں اس کے لیے ایک نامہر لیکن عاقبت اندیش استاد بن گئی۔ ماحول کی ناسازگاریاں اسے جتنی زیادہ ٹھوکر لگاتی، اس کے اندر استواری اور استقامت کی کوششیں اتنا ہی زیادہ تیز ہوتی جاتی۔ اس صغر سنی میں بھی، یعنی کم عمری، صغر سنی کم عمری، اس صغر سنی میں بھی وہ مستقل مزاجی اور پختگی عزم کا ایک مکمل نمونہ معلوم ہوتا تھا۔ جیسے اس کا بچپن، طفولیت اور شباب کے درمیانی مراحل پھاند کر انسانی تعمیر کی آخری منزل تک پہنچ گیا ہو۔ محمود یونیورسٹی کے ہاسٹل میں رہتا تھا، جہاں اس کی تنہائی پسندی اور رہبانیت کا اس کے ساتھ برابر مذاق اڑایا کرتے تھے۔ یونیورسٹی کی فضا کو ایجوکیشن، لڑکے اور لڑکیوں کی یکجا تعلیم کی وجہ سے گہری رومانی ہو گئی تھی۔ محمود کے ساتھی کمال جادو بیانی اور گرمجوشی کے ساتھ ان فردوسی مناظر کی تصویریں اس کے سامنے آگے کھینچتے۔ محمود کی طبیعت میں بھی گدگدی سی پیدا ہو جاتی۔ یار، تمہارے سینے میں دل نہیں، لکڑی کا ٹکڑا ہے جس پر بجلی تک کا اثر نہیں ہوتا۔ کل کلاس میں خالدہ کس طرح نظریں بچا بچا کر تمہیں تک رہی تھی، کاش وہ اس طرح مجھے دیکھتی ہوتی۔ یقین مانو میں اپنا کلیجہ نکال کر رکھ دیا ہوتا۔ عظیم نے اپنے خاص پرجوش انداز میں کہا۔ خیر، مذاق وغیرہ ختم کرو۔ بیچاری معصوم لڑکی پر جو تم اس قسم کی تہمت لگاتے ہو، یہ تو بہت نامناسب بات ہے۔ تہمت کیسی؟ ہم انہیں گھورتے رہتے ہیں، اور وہ بیچاریاں ہمیں تکنے سے بھی رہیں۔ اور بھائی، تمہیں تو اپنا مول معلوم نہیں۔ کاش میرے اندر تمہاری شکل و صورت ہوتی، میری زندگی ایک مستقل رومان ہوتی۔ رومان۔ عظیم نے سینہ تانتے ہوئے کہا، آج شام کو نمائش آؤ۔
تو تمہیں دکھلا دوں کہ یاران نکتہ داں کے لیے کیسی صلاح عام ہے۔ میں تمہارے کہنے پر آج شام کو نمائش جاؤں گا، پھر وہاں سے کسی ریستوراں میں چلنا جہاں ٹی وی وغیرہ دیکھتے ہیں، فلم ہال وغیرہ میں اس کو نمائش کی جگہ کہتے ہیں۔ میں تمہارے کہنے پر آج شام کو نمائش جاؤں گا، پھر وہاں سے کسی ریستوراں میں چلنا یعنی ہوٹل وغیرہ، لیتے آنا اپنی کسی ماہ پارے کو، وہ بھی میری استقامت آزما لے گی۔ ماہ پارا چاند کا ٹکڑا۔ واقعی چلو گے یا صرف آنے میں بول رہے ہو؟ عظیم نے محمود کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے سوال کیا۔ محمود کسی دعوے کے بعد قدم پیچھے ہٹانا جانتا ہی نہیں۔ محمود نے فاتحانہ انداز میں جواب دیا۔ عظیم تو محمود سے وعدہ لے کر چلا گیا، لیکن محمود ایک عجیب تاثراتی کشاکش میں مبتلا ہو گیا۔ کشمکش جیسے کوئی کسی گناہ کے ارتکاب کا ارادہ کر کے پچھتانے لگا ہوں اور نتائج کے موہوم لیکن ہوش ربا تصورات و کیفیات کے سانچے میں ڈھل کر اس کی روح میں پیوست ہو رہے ہوں۔ محمود کی انگلیاں غیر اضطراری طور پر رہ کر اس کی نبض ٹٹولنے لگتی، جیسے اسے بخار کا احساس ہو رہا ہو۔ اس کے دل میں ایک غیر معمولی وحشت ناک دیوانگی کی کیفیت محسوس ہو رہی تھی، جیسے کوئی رات کے سناٹے میں کھلے میدان سے خوف کھانے لگتا ہو۔ اس غیر معمولی اضمحلال اور خستگی کا کوئی سبب محمود کی سمجھ میں نہ آتا تھا۔ وہ ہاسٹل سے باہر نکلا اور قدم تیز کرتا ہوا نمائش کو روانہ ہوا۔ کافی دور پہنچ چکنے کے بعد اسے احساس ہوا کہ وہ غلط راستے پر لگ گیا ہے۔ اسے اپنی اس بھول پر حیرت سی ہو رہی تھی۔ اس کے پاؤں سرد ہو گئے اور وہ دیر تک اسی جگہ مبہوت کھڑا رہا، جیسے اسے سکتہ سا ہو گیا۔ اب نمائش جانا بالکل بے سود ہے، اس نے کہا۔ عظیم انتظار کر کے کہیں اور جا چکا ہوگا۔ وہ اپنے کمرے کی طرف لوٹ آیا اور کرسی پر بیٹھ کر اپنی اس خود فراموشی کا جائزہ لینے لگا۔ آخر اسے ہو کیا گیا تھا؟ اس کی سمجھ میں کچھ نہ آتا تھا۔ اپنی خود اعتمادی پر یہ کاری ضرب کئی دنوں تک محمود کے دماغ میں الجھنیں پیدا کرتی رہی۔ گو عظیم سے اس نے طبیعت کی خرابی کا عذر پیش کر دیا تھا، جسے عظیم نے بہانہ سازی کہہ کر ٹال دیا۔ یونیورسٹی کی تعلیم کے بعد مقابلے کے امتحان میں شامل ہوا اور اسے ڈپٹی کلکٹری مل گئی۔ نسبتیں اس کی تعلیم کے وقت ہی سے آتی تھیں، یعنی رشتہ اس کی تعلیم کے وقت ہی سے آتی تھیں۔ اب بڑے بڑے گھرانوں سے پیام آنے لگے۔ ایک دن محمود گھر سے واپس آیا تو گھر کی ویرانی اسے کاٹتی ہوئی سی محسوس ہوئی۔ اسے اپنی زندگی حیات کی ایک بے روح نقل نظر آنے لگی۔ گھر کے سناٹے میں دیوار سے لگی ٹک ٹک کرتی ہوئی گھڑی اس کے دماغ پر ٹھوکریں سی مارنے لگی۔ گھڑی کا پینڈولم اسے اپنی ذات کا مرقع معلوم ہونے لگا۔ ایسا ہی ایک طریقہ اور ایک رنگ پر حرکت کرتا ہوا وہ کب تک مشین کے پرزوں کی طرح زندگی گزارتا رہے گا؟ اس نے سوچا اور فیصلہ کر لیا کہ وہ بہت جلد شادی کر کے زندگی کی کیف معابیوں سے ہمکنار ہو کر رہے گا۔ اسی شام کو اس نے اپنی ساری پچھلی نسبتوں پر نئے سرے سے غور کرنا شروع کر دیا۔ اکثر و بیشتر کے متعلق اسے علم تھا کہ وہاں اب اس کے لیے جگہ خالی نہ رہی تھی۔ باقی ماندہ چند نسبتوں میں اسے ایک ہر اعتبار سے قابل اعتنا معلوم ہوئی۔ قابل توجہ۔ صرف لڑکی کی تعلیم نامکمل تھی، لیکن لڑکی کا سن زیادہ نہ تھا، اس لیے یہ خامی دور کی جا سکتی تھی۔ کمی محمود نے اس نسبت کی اثر نو چھیڑ چھاڑ کرائی۔
کرائی، بات پختہ ہو گئی اور عقد بھی جلدی ہو گیا، لیکن رخصتی لڑکی کے میٹریکولیشن پاس کرنے تک ملتوی رکھی گئی۔ امتحان کا نتیجہ زبیدہ کی خاطر خواہ کامیابی کا مژدہ لایا۔ خوشخبری۔ محمود خوشی سے دیوانہ ہو گیا۔ اس کے خواب اب حقیقت بننے والے تھے۔ وہ اس خیال کی لذت سے سرشار ہو رہا تھا۔ دوسرے ہی دن سے محمود اپنی شادی کی تیاری میں منہمک ہو گیا۔ اس نے دفتر سے 2.5 ماہ کی مسلسل فرصت لے لی۔ شادی کے اخراجات پر اس نے کثیر رقم خرچ کی۔ شہر کے سارے معززین کو بارات کی شرکت کی دعوت دی، لیکن سسرال میں قدم رکھنے کے بعد اس کے اندر ایک عجیب حیرت انگیز تغیر پیدا ہونے لگا تھا۔ اس کی آنکھیں بے نور اور متوحش سی دکھائی دینے لگی تھیں۔ اس کا جسم برف کی طرح سرد ہوتا جا رہا تھا اور چہرے کی سرخی رفتہ رفتہ پھیکی پڑتی جا رہی تھی، جیسے کوئی دور سے ایک بھیانک منظر دیکھ رہا ہو۔ باہر کے لوازمات کے بعد جب محمود کو زنانہ مکان کے اندر لے جایا جانے لگا تو اس کے پاؤں میں لڑکھڑاہٹ پیدا ہو گئی اور اس کے سارے جسم میں ایک ہیبت ناک تھرتھراہٹ، جیسے اسے شدت کا جاڑا لگ رہا ہو۔ آگے قدم بڑھانا اس کے لیے ناممکن ہو گیا۔ عورتوں میں محمود کی اس کیفیت پر ہلچل سی مچ گئی۔ اس کے سسر کو اطلاع دی گئی۔ وہ بھاگا ہوا محمود کے قریب آیا، مزاج پرسی کی طبیعت کا حال دریافت کیا، لیکن محمود کو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ اس کے منہ سے ایک لفظ نہ نکلا، جیسے وہ دفعتاً گونگا ہو گیا یا اس نے ابھی بولنا سیکھا ہی نہ ہو۔ اب الفاظ اور معنی دیکھ لیتے ہیں۔ کرخت یعنی سخت، فربا یعنی موٹا، تند یعنی تیز۔ برگد یہ ایک درخت کا نام ہے۔ انگارہ آگ کا شعلہ، روبرو آمنے سامنے، منفعلانہ شرمندگی کے ساتھ، مٹی پلید کرنا، عزت برباد کرنا، عسرت زدہ، معاشی تنگی کا شکار، عاقبت اندیش، دور تک نتائج کو دیکھنے والا، نامہر، بے وفا، ناسازگار، ناموافق، استواری، مضبوطی، استقامت، ٹھہراؤ، پختگی، صغر سنی، بچپن کی عمر، عزم، ارادہ، طفولیت، بچپن، شباب، جوانی، رہبانیت، دنیا کو چھوڑ کر زندگی گزارنا، ریستوراں، ہوٹل، کشاکش، کشمکش، موہوم، دھندلا، اضمحلال، کمزوری، تھکاوٹ۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نئی چیز کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔